السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ الدہر، اس کو دہر بھی کہتے ہیں، سورۃ انسان بھی کہتے ہیں، سورۃ الاتاکا علی الانسان بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں اس کے۔ اس سورت کے جو مقاصد ہیں اس میں انسان کو اس کی اصل، اس کی حقیقت کی پہچان کروانا، اور آخرت کے اندر جو اس کا انجام ہوگا اچھے یا برے ہونے کی صورت میں اس کا ذکر، کفار کی کے متعلق وعیدوں کا ذکر، مسلمانوں کے بارے میں بشارتوں اور نعمتوں کا ذکر، یہ اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی دوسری رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الدہر، پہلی رکعت کے اندر سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ دہر۔ تو یہ قرات مستحب ہے، مسنون ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی کوئی اور نہیں پڑھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پڑھیے جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان، کیا آیا ہے انسان پر ہینٌ ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، لم یکن شیئا مذکورا نہ تھا کوئی چیز قابل ذکر۔ ہاں جی، قابل، یعنی اب یہ جو ہے نا استفہام انکاری ہے، نہیں استفہام انکاری نہیں، یعنی یقیناً آیا ہے اس پر۔ جی یقیناً انسان پر، انسان سے مراد یہ عام انسان ہے، اس سے خاص انسان مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے اوپر یہ وقت آیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ بالکل بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس عدم میں تھا، وجود اس کا نہیں تھا، کوئی اس کو انسان نہیں کہتا تھا۔ جی انا خلقنا الانسان، بے شک پیدا کیا ہم نے، تخلیق کیا ہم نے انسان کو، من نطفۃ، ایک نطفے سے، امشاج، ملے ہوئے، نبتلی ہی، کہ ہم آزمائیں اس کو، فجعلناہ، تو بنا دیا ہم نے اس کو، سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا۔ یعنی انسان کو مرد اور عورت کے نطفے سے پیدا کیا۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ انسان کی حقیقت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے اپنی عقل کو اور اپنی سمجھ کو پیش کرتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبتلی ہی، ہم اس کو آزمائیں، یعنی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی کی تعبیر ہے۔
نبتلی ہی، ہم اس انسان کو آزمائیں، یعنی خیر اور شر اس کے سامنے رکھ کے اس کو آزمائیں، اس کی آزمائش کریں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جس کا بدلہ دیں۔ تو اب اس انسان کو ہم نے بنایا اور ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس کو ہم نے پھر سننے والا اور دیکھنے والا بنا۔ اب یہ سمیع اور بصیر اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہیں اور انسان کو بھی اس کو یہ صفتیں دی گئی ہیں۔ تو اللہ کی صفات اللہ کی شایان شان ہے اور انسان کی شایان شان ہے، یعنی یہ سمع اور بصر کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو قوت سماعت دی، قوت بصارت دی۔ یہ جو دو میجر چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، بصیرت، بصارت اور سمع، انسان سن لیتا ہے اور یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا، دوسرے لفظوں میں یہ کہ جی پھر صرف یہی نہیں دی، یہ تو ہے کہ انسان دیکھ لیتا ہے، آسمانی اور زمینی نشانیوں کی طرف دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمع بصر دی، انسان غور کرے، فطرت کے دلائل کو دیکھے، اپنے اندر جھانکے، یہ ساری چیزیں وہ انسان اللہ کی توحید کو پہچانے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی اس کو توحید کی دی تھی، لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی اس کا ماحول گدلا ہوا ہے تو وہ خود بھی پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت اور بصارت دی ہے۔ آگے صرف اسی پر نہیں اکتفا نہیں کیا، آگے جی۔ انا ہدینا، بے شک ہم نے راہ دکھائی اس کو السبیلا، راستے کی، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر گزار ہو اور خواہ ناشکر ہو تم۔ ہاں جی، اب ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، صرف اس کو اس کی سمع بصر پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے رسولوں، کتابوں اور پیامبروں کے ذریعے ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے اوپر ہے کہ راستہ خیر کا بھی دکھا دیا، شر کا بھی دکھا دیا، اس کو شعور دے دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یعنی انبیاء نے آ کے بتا دیا نا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کی شکر گزاری کرے یا کفر کرے، ناشکری کرے، ٹھیک ہے۔ شکر گزاری کا مطلب کیا کہ ان نعمتوں کی شکر ادا کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کا مقصود اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کے مطابق اس کو صرف کرے، یا کہ پھر اس کو اس کے ساتھ کفران نعمت کرے، یعنی اللہ کا انکار کر دے یا اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے احکام کی بجاوری کی بجائے اس کے خلاف جو ہے وہ اقدام کرے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے جی۔ آگے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اب دونوں شاکر اور کافر ان کا اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کر دیا ہے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے، ہم نے للکافرین سلاسل، کافروں کے لیے زنجیروں کو، واغلالا وسعیرا، اور توق اور بھڑکتی آگ کو۔ کافر کا اللہ تعالیٰ نے مختصر ذکر کیا کہ اس کے لیے جنجیریں بھی ہیں اور طوق بھی ہیں اور دہکتی آگ بھی ہے، کہ یہ اس کے لیے تیار ہے، اور اس کی مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفاصیل بھی بیان کر دی ہیں کہ طوق کس طرح کا ہوگا اور اس کی جو زنجیریں اور بیڑیاں جو ہوں گی اس کے اندر اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور جہنم کے بارے میں تو تفصیل ذکر ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے کافر، یعنی جو جو کفور کا جو انجام، یعنی دنیا میں جو کفور بنا رہا اس کا انجام یہ ہے، اور آگے جو شاکر تھا اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے ان تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربونا، پیئیں گے، من کاسن، ایک ساغر، کانا مزاجها، ہے اس کی آمیزش، کافورا، کافور سے۔ یعنی بن قاسم کا این مطلب یشربو، قاسم کا مطلب پیالہ وغیرہ، یعنی جو بھی جام انسان پیتا ہے تو اس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ کفور ایک بوٹی ہے، یہ دنیا کا کافور نہیں ہے، یہ خوشبودار اور خوشبودار ایک بوٹی ہے، اس جام کے اندر وہ کافور ملا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے یہ صرف جام کوئی ایک آدھ جگ کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پورا ایک چشمہ ہوگا جی، آئی نہیں۔ این یشربو بہا عباد اللہ، ایک چشمہ ہے، پئیں گے اس سے عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، پھاڑ لے جائیں گے اس کو پھاڑے لے جانا۔ ہاں یعنی اس کو یا تو اس کا معنی ہے کہ وہ بڑا طویل ہوگا اور لمبا ایک ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ
اس کو جہاں پر بھی وہ لے جانا چاہیں گے نا وہ اس کو لے جا سکیں گے، اس کنویں کو، اس چشمے کو جہاں پر بھی وہ لے جانا چاہیں گے جنتی، وہ اس کو لے جا سکیں گے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ جی، اب ان یوفون بن جنتیوں کی چند خصوصیات بیان کر دی گئی ہیں کہ وہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ جی، یوفون بن نظر، وہ پوری کرتے ہیں نظر یا منت، وہ یخافون یومن کانا شرہ مستطیرا، اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے اس کا شر جو ہے مستطیرا یعنی پھیل جائے گا، پھیل جانے والا ہے۔ پہلا ہوا۔ اچھا، یوفون بن نظری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نظر کہتے ہیں ایسا کام کہ جس کو، ایسا یعنی اچھا کام، یہاں پہ جو مراد نظر سے مراد ہے نا، ایسا کام کہ جو انسان اپنے اوپر خود واجب کر لے کہ میں اس کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، اگرچہ وہ پہلے لازم ہو یا نہ ہو، وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اب وہ اس کو پورا کرنا، اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کر کے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اس کی تفاصیل حدیث کے اندر اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پر اب وہ جب ایسا واجب کہ جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا تو اس کو بھی پورے کرتے ہیں، تو جو اللہ نے واجب کیا اس کو تو بالولا پورا کرتے ہیں نا، یعنی وہ اپنے کیے گئے واجب کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ جس دن اس کا حساب دینا ہے، اور اس کا شر بڑا مستطیر ہے، بہت وسیع ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے، کیونکہ اس دن ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا، علی حبہ مسکیناً، یعنی مسکینوں کی اس کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ یتیماً و اسیرا، اور یتیم کو اور قیدی کو۔ یعنی اللہ حبی کا مطلب زیادہ راجع یہی ہے کہ وہ کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی خود ان کی اپنی خواہش بھی ہے کھانا کھانے کی، کہہ لیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں، اپنی ان کو ضرورت بھی ہے، اس طرح وہ صورت حشر کے اندر تھا نا، کیا تھا صورت حشر میں، والذین تبوأوا الدار يؤثرون والایمان على من قبل، أنفسهم ہاں جی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی حاجت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا مراد ہے کہ وہ اب اس کھانے کی محبت یا اس کی خواہش یا اس کی ضرورت کے باوجود وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدیوں کو مراد بھی، قیدیوں کو عام طور پہ کھانا نہیں کھلایا جاتا تھا، اس کے ساتھ ظلم والا سلوک کیا جاتا تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی کے اندر مسلمان، سچے مسلمان تھے، وہ قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری وغیرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب ان کو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قید میں رکھا تھا، باندھا ہوا تھا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کے والا معاملہ کیا تھا، کھانا ان کو کھلایا اپنے گھر سے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کھانا کھلاتے ہوں گے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ مسکین کہتے ہیں اس کو جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس سے اس سے بنیادی جائز ضروریات اس کی پوری ہو سکیں، اور یتیم کہتے ہیں اس نابالغ بچے یا بچی کو کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، ماں نہیں باپ۔ جی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی ذات کے لیے یا اللہ کے چہرے کے لیے، لا نرید منکم، نہیں ہم چاہتے تم سے جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ۔ ہاں، یعنی ان کے کھانے کا جو مقصد سیلفی لینا یا پوسٹ ڈالنا یا یہ نہیں ہوتا تھا، کھانا کھلانے کا مقصد فقط اللہ کی رضا، لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو چہرہ مان کے اگر کوئی اس کا ترجمہ رضا کر لیتا ہے تو یہ اس کا لزومی معنی ہے، حرج نہیں اس میں، لیکن چہرے کا انکار کر کے رضا معنی کرنا یا خوشنودی معنی کرنا یہ جائز نہیں۔ تو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا، ہم تم سے کوئی بدلہ، یعنی یہ ان کے خلوص اور خلوص کی دلیل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ، یعنی دل کے اندر کہتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں،
کہ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ہم بدلے کے اندر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرو، ہم اس چیز کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم تو خالص لوجہ اللہ. جی. انا نخافو، بے شک ہم ڈرتے ہیں من ربنا، اپنے رب سے، یومن عبوسا قمطریرا، اس دن سے ابوسن جس دن لوگ مایوس ہوں گے، قمطریرا تیوری چڑھانے والے. ابوسن کا مطلب ہے منہ بگاڑنے والا، قمطریرا جو ہے نا تیوڑی چڑھانے والا، سخت جی تیوڑی چڑھانے والا. اصل میں یہاں جو ہے نا ابوسن سے مراد یعنی جس دن کافر لوگ تیوری چڑھائیں گے، یعنی ایسا دن کہ جس دن کافر لوگ یا اللہ کے نافرمان لوگ یا جن کو عذاب دیا جانا ہے وہ تیوری چڑھائیں گے اور اس طرح منہ بنائیں گے، اور کیا اسے کہتے ہیں، شکم ان کے اور چہرے کے جو ہیں وہ رنگتیں خراب ہوئی چکی ہوں گی. یعنی ایسا دن ہوگا کہ جس کے اندر جو برے لوگ ہیں وہ بے حال ہو چکے ہوں گے، بدحال ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی نسبت یعنی جس دن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا اس کی نسبت اس دن کی طرف کر دی گئی. ٹھیک ہے جی. اس طرح بندہ کہتا ہے نا بھی فوقاہم، آج بڑا کیا لیں کہ مسرور کن دن ہے، مثال کے طور پر مسرور کن دن ہے، تو دن تو فی نفسی ہی مسرور کن نہیں ہے، اس میں جو اس دن کے اندر جو لوگ ہیں وہ مسرور کن ہیں. جی. فوقاہم اللہ، بس بچا لے گا ان کو اللہ شر ذالک اليوم، اس دن کے شر سے، ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی. یہ کم طریرہ کا پوچھا تھا. کم طریرہ کا مطلب ہے سے تیوڑی چڑھانا، کم طریرہ تیوڑی چڑھانا. جی. شیخ تم آگے بڑھو. جی پڑھیں. انا سوری وقاہم اللہ. فوقاہم اللہ، بس بچا لے گا ان کو اللہ شر ذالک اليوم، اس دن کے شر سے، ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی. یہ اب نیک لوگوں کا انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا. یہ شر صرف اور صرف کافروں اور منافقوں اور برے لوگوں کو نصیب ہوگا، اللہ ان سے ان کو بچا لے گا. یعنی جتنے بھی وہ ایسے اماکن ہیں، ایسے مقامات ہیں جہاں پہ سختیاں ہوں گی، وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بچا لے گا. جس طرح قیامت کا دن ہوگا اور سورج بالکل قریب ہوگا اور پسینے کے اندر شرابور، اب وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لے گا اپنے عرش کا سایہ دے کے. اس طرح قبر کے اندر اتنی سختیاں تلخیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے بندوبست کر دے گا. اس طرح حشر کے میدان کے اندر بھی سختیاں اور تلخیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچا لے گا، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھا دے گا. یعنی اس کے علاوہ اور کئی ایک ایسی سہولیات ہوں گی جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو عطا کر دے گا. یعنی وہ نہ تو کسی چیز کا خوف رکھیں گے، نہ کسی چیز کا غم ان کو ہوگا. ایسے ان کو اس طرح ہے نا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یعنی وہاں فرشتے موت کے وقت ہی ان کو کہہ دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب کوئی خوف، کوئی غم، حزن اور ملال تمہیں نہیں ہوگا. جی. وجزاہم بما صبروا، اور جزا دے گا ان کو بوجہ اس کی جنہوں نے صبر کیا، جنت و حریرہ، جنت اور ریشم کی شکل میں. جنت مطلب باغات اور ریشم متقا فیہا کھانے کے علی لیے. الارائک. اچھا یہ صبر سے مراد آپ جانتے ہیں صبر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہے آزمائشوں اور پریشانیوں پر صبر کرنا، دوسرا ہے کہ منہیات سے باز رہنا، اور چوتھا ہے معمورات کو بجا لانا. یہ صبر ہی ہے. گویا وہ ہر طرح کے صبر کو انجام دے کر آیا ہوگا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور حریر عطا فرما دے گا. اب ویسے تو یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ تو طے شدہ بات ہے. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ
ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. کوئی بتا سکے گے جو اس سوال کا جواب جانتے ہیں وہ ذرا ریز دا ہینڈ. ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جنت کی جزا دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی جزا. جی کسی کو اس سوال کا جواب آتا ہے؟ جی شیخ محترم، یہ صبر ایک سبب ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا. بتانا نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جس کو سوال کا جواب آتا ہے وہ بتائیں گے جی ہمیں آتا ہے، اور باقیوں کو کیوں نہیں آتا. یہ بھی ایک پریشان کن معاملہ ہے کہ یہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ میرا خیال میں نے یہ بتایا ہے، یعنی پچھلے سال پچھلی کلاس اور اس کلاس کے اندر 2 سے 3 مرتبہ میں یہ چیز بتا چکا ہوں. جی کوئی نہیں جی. جی کسی اور کو نہیں؟ جی کوئی اور نہیں اس سوال کا جواب دے سکتے؟ جی تاجور صاحب بتائیے گا کیا. شیخ محترم، داخل تو رب کی تو صبر کا ہے، باقی جو اعمال ہے یہ رب رحمت کے اسباب. جی میں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فوقاہم وجزاہم بما صبروا جنت و حریرا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے انہیں جنت اور حریر کا بدلہ دے گا. اور جبکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کوئی بھی شخص تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دونوں میں منافات نظر آ رہی ہے ظاہری طور پر، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا بات ہے اس میں؟ شیخ محترم، جنت میں داخل ہوں گے رب کی رحمت کے ساتھ ہی، تو یہ اسباب ہے صبر کرنا یا باقی جو چیزیں ہیں جی ان ماشاء کے اللہ ذریعے سے رب بارک کی اللہ. رحمت کا حصول ہوگا. ماشاء اللہ ہنی اللہ ہنی اللہ. یعنی جنت کے اندر داخل تو اللہ کی رحمت سے ہی ہونا ہے. اب اللہ کی رحمت کس کے لیے واجب ہوگی؟ جو نیک صالح عمل کریں گے. یعنی گویا ہمارے جو جی اعمال جی ہیں کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سبب ہیں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک التجائی ہمارا ایک کہیں کہ اقدام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. اب چونکہ یہ صبر سبب بنا ہے، کیونکہ یہ صبر سبب بنا ہے جنت میں داخل ہونے کا، تو اس لیے اس سبب کی طرف نسبت کر دی گئی جنت کے داخل ہونے کی. جی پڑھیے گا جی آگے. متقین لگے ہوئے ہوں یا لا یرونا نہیں ہوں گے اس میں شمسن ولا زم حریرا اور نہ کوئی ٹھنڈک یا پالا جسے جسے پالا کہتے ہیں نا، سخت سردی. یعنی نہ ایسی دھوپ ہوگی کہ جو تکلیف دے اور نہ ہی ایسا پالا ہوگا جو بلکہ پرسکون ماحول ہوگا جنت کے اندر. اللہم جعلنا منہم. جی ودانیتاً
वदानियतन और छुपे हुए हैं उन पर ज़िलालुहा उसके साए, वज़ुल्लिलत और नजदीक किए गए कुतूफ़ुहा उसके पल, तज़लीलन झुके हुए। यानी तजलीना का मतलब वैसे होता है, वयुताफ़ु अलैहिम, जुलीलत का मतलब होता है जो यानी मुती और फर्मा बरदार हो चुके हो, यानी फल बिल्कुल फर्मा बरदार भी जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो उसको तोड़ सकेंगे, इस तरह फर्मा बरदारी ना बिल्कुल जिसको सामने पेश होंगे, तो इसका माना ये कर लिया जाता है कि वो करीब होंगे या झुके हुए होंगे या सामने होंगे या अवेलेबल होंगे, इस तरह जो इसका जो है ना तर्जुमा कर दिया। जी आगे। वयुताफ़ु अलैहिम और फिराए जाएंगे उन पर, बेआनियत बर्तनों में फिर से सदीक व अक्वाबिन और प्याले, कानत कवारीरा होंगे वो चांदी के बर्तन और जो आबखोरे होंगे ना, कौब कहते हैं आबखोरों को, यानी जिसका कोई पकड़ने की चीज़ ना हो, जिस तरह प्याले वगैरह होते हैं। तो कानत कवारीरा वो होंगे शीशे के, यानी इस कदर खालिस रेशम होगी, इस तरह खालिस शीशे के। खालिस चांदी होगी कि जिस वक्त बिल्कुल शीशे की तरह साफ होगी। ये जन्नत की है ना, दुनिया की तो नहीं हो सकती। जी। कवारीरा फिज़्ज़तिन शीशे के, चांदी में से, कद्दरूहा अंदाजे से भरा हुआ तकदीरा अंदाजे के साथ। यानी जन्नती उसको अंदाजे के साथ भरेंगे, ठीक है। जन्नती यानी जन्नतियों के अंदाजे के साथ, यानी जितना उनको जरूरत है उतना भरा होगा। जी। फीहा फीहा वो पिलाई जाएंगे उसमें, कासन एक जाम, का जो है जंजबीला होगी उसकी मिलावट जंजबील की, जो अदरक होती है सौंठ उसके जैसे। ये आपको इसकी समझ आ गई ना, ये लफ्ज मीन कद्दरूहा तकदीरा का समझ आ गया। यानी उस बर्तन इस तरह का बर्तन होगा कि जितनी उनको जरूरत होगी ना, जितनी वो चाहेंगे उस चीज के उसके अंदर भरना, शराब या जो भी उसमें मशरूब वो पीना चाहेंगे, उसकी ना उससे वो कम पड़ेगा बर्तन, ना उसका ज्यादा होगा। यानी वो अब उसको अंदाजा लगाएंगे, उसमें अंदाजा लगाना, ठीक है। बर्तन के अल्लाह ताला ने साख्ती ऐसी रखी होगी कि उसके अंदर जितनी उनकी ख्वाहिश और तमन्ना होगी ना, उतना उनके अंदर चीज आएगी, ना वो बर्तन भरेगा ना कम होगा, ठीक है। जी। दोबारा अगर आगे पढ़िएगा क्या, युस्कौन फीहा। युस्कौना फीहा और उसमें जो एक जाम, काजू और जबीरा होगी उसमें मिलावट जंजबील की, जो अदरक होती हाँ जी, अदरक वगैरह जो है ना, अ, बड़ा कीमती फल है जन्नत का, नेमत है ये। तो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ये कावा होगा, है आप इसको कह सकते हैं। उसके अंदर उनको एक प्याला दिया जाएगा जिसके अंदर मिलावट होगी जंजीर। जी। तो युस्कौना फीहा कासन काना मिजाजु जमीला, उसमें उनको ऐसे प्याले जाम पिलाए जाएंगे जिसके जो मिलावट है वो जंजबील यानी अदरक वगैरह। तो ये अदरक किस लिए इसमें मिलाई जाएगी, उसके अंदर उसका जायका बढ़ाने के लिए। ये पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी अदरक नहीं है, ये जन्नत के अदरक की बात हो रही है। वो शराब उनको एक ऐसी पिलाई जाएगी जिसके अंदर जंजबील वगैरह को मिलाया गया होगा। आइनन,
تو یہ اس عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ جنت کے اندر اس چشمے سے، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ ان کاسوں کو، اکواس کو بھرا جائے گا کہ جس کو تسمی سلسبیلا، جس کو سلسبیل کہتے ہیں جی۔ جنت کے اندر ایک چشمے کا نام یہ سلسبیل ہے، پڑھیے جی۔ عینن فیہا، ایک چشمہ ہوگا، فیہا اس میں تسمی نام رکھا جائے گا سلسبیلا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور وہ گھومیں گے ان پر، ولدان مخلدون، لڑکے، یعنی مخلدون ہمیشہ، مطلب مخلدون یعنی جو، ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ہاں جی بالکل اذا جو رأیتہم، اذا رأیتہم، جب تم دیکھو گے ان کو، حسبتہم، تم سمجھو گے ان کو، لؤلؤا بکھرے ہوئے۔ یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے کہ آپ گویا بکھرے ہوئے موتی ہیں، ان سے بکھرے ہوئے موتی ہیں جی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، ثَمَّ رَأَيْتَ، اس جگہ تم دیکھو گے، نعیمًا وَمُلْکًا کبیرا، نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت۔ جب وہاں آپ دیکھیں گے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے کہ یعنی بخاری مسلم کی کلی اتنی احادیث ہیں جنت کی نعمتوں کے حوالے سے کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے یہاں جی۔ عالیہم ثیاب، اوپر ان کے کپڑے ہوں گے، سندس، باریک ریشم کے، خضر و استبرق، سبز اور موٹے ریشم کے، وحلو، اور وہ پہنائے جائیں گے، اساور من فضہ، کنگن چاندی سے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاک شراب۔ ان کے لباس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور ان کے کنگنوں کا، زیور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ سارے جنتی جو ہے نا، عورتیں مرد ساروں کو ہی بلایا جائے گا۔ اب جنت کے اندر چونکہ یہ کنگن کس طرح کے ہوں گے، اس کی کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بلکہ اب ان کو اوپر والا جو کپڑا ان کا ہوگا، اوپر ان کی پوشاک جو پہنائی جائے گی وہ ہوگی باریک ریشم کی۔ یہ انتہائی خوبصورت اور جو ہے وہ سبز ریشم جو ہے نا، سبز جو ہے وہ ریشم کی، باریک ریشم کی سبز جو ہے نا، جو حلے ان کو پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر جی۔ پاکیزہ شراب بھی ہوگی جی۔ لکم جزاء، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ ہے، ہماری کوشش قابل ہے۔ ہماری کوشش کا، کان سعیکم مشکورہ، ہماری کوشش کی قدر کی گئی ہے، ہماری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔ جو تم نے دنیا میں کوشش کی تھی، ان سعیکم لشتیٰ، ہماری کوششیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے۔ تو یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبھاتے رہے دنیا میں، اور صبر کرتے رہے، اللہ کے احکام کے سامنے سرنگو ہوتے رہے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اصلاح کی توفیق دے دے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں جی، کسی کا کوئی سوال کر سکتے ہیں۔
جی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک تو اعمال سبب بنیں گے رب کی رحمت کا، دوسرے کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہی نیک اعمال کی توفیق عطا ہوتی ہے؟ جی یہ تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نیک اعمال کی جو ہے وہ ہم بجاوری کر پاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی۔ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو خاص طور پہ جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی توفیق دے، اور اللہ سے توفیق مانگنی بھی چاہیے۔ ایک خاص توفیق بھی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت دیتا ہے اپنے مومن بندوں کو، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی بھی چاہیے، اور دیتا بھی اللہ تعالیٰ توفیق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، سارے لیفٹ ہوئی جا رہے ہیں؟ جی نیٹ کا مسئلہ ہوگا یا بجلی چلی گئی ہوگی۔ الجملۃ الثالثہ من کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ کی جو تیسرا جملہ، ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان۔ اب یہ ارکان الصلاۃ کیا ہے اس کے بیان کر رہے ہیں کہ وہی معرفت ما تشتمل علیہ من الاقوال والافعال۔ کہتے ہیں یہ باب جو ہے نا ان چیزوں کی معرفت ہے کہ جس پر مشتمل ہے، ما تشتمل علیہ کہ جس پر مشتمل ہے، من الاقوال والافعال، اقوال و افعال، ان چیزوں کی معرفت کے جو اقوال و افعال اس نماز کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی معرفت۔ وہی ارکان، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان کہتے ہیں، یعنی یہ جو اقوال و افعال ہوتے ہیں نماز کے ان کو ارکان کہتے ہیں۔ تو گویا ارکان کی معرفت، ارکان کی پہچان کرنی، ارکان کا تعارف، یہ مقصود ہے۔ کہتے ہیں والصلاۃ المفروضۃ، جو فرض نمازیں ہیں، تختلف فی ہذین، ان دونوں چیزوں کے اندر وہ مختلف ہو جائیں۔ کن دونوں چیزوں کے اندر؟ اقوال اور افعال، اقوال کے اندر اور افعال کے اندر، یعنی کون سے اقوال ہیں نماز کے اندر، کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ اقوال اور افعال کہتے ہیں۔ تختلف فی ہذین، ان دونوں چیزوں میں مختلف ہوتی ہیں ان فرض نمازیں، بالزیادتی و نقصانی، زیادت کے ساتھ اور کمی کے ساتھ، یعنی بعض نمازوں کے اندر کسی چیز کی زیادتی کی جاتی ہے اور بعض میں کمی کی جاتی ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اما من قبل الانفرادی والجماعتی، یا تو منفرد کی حیثیت سے اور جماعت کی حیثیت سے۔ بس اوقات کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف منفرد کے لیے ہوتے ہیں اور یعنی باجماعت نماز کے لیے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف جو جماعت کے لیے ہوتے ہیں، منفرد کے لیے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب ان چیزوں کی کہتے ہیں ساری باتیں ہم نے کرنی۔ وہ اما من قبل الزمان، یا پھر وقت کے اعتبار سے، یعنی زمان کے اعتبار سے، جس طرح مثل مخالفتی ظہر الجمعاتی لظہر سائر ایام، جس طرح کہتے ہیں جمعے والے دن ظہر کی نماز کا مخالف ہونا باقی دنوں کی زور سے۔ اب زور کی نماز جمعے والے دن ہم جمعے کی صورت میں پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعتوں کی صورت میں پڑھتے ہیں، تو باقی دنوں کے اندر ظاہر ہے زور کی نماز ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کا مخالف ہونا یہ ایک زمان کے اعتبار سے اختلاف ہے نمازوں کے اندر جو پایا جاتا ہے۔ جمعے کے لیے 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور یہ کمی ہو گئی ہے، اور زور کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کہتے ہیں مختلف ہیں ان کے احکام۔ وَإِمَّا مِن قِبَلِ الْحَضْرِ وَالسَّفْرِ، یا پھر حضر اور سفر کے اعتبار سے، حضر کے کچھ احکام الگ ہیں، سفر کے الگ ہیں۔ وَإِمَّا مِن قِبَلِ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ، یا امن اور خوف کے، حالت امن کے اندر احکام جو عام ہوتے ہیں اور خوف کے حالت کے اندر کچھ رخصتیں ہوتی ہیں، تو اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ وَإِمَّا مِن قِبَلِ الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ، یا پھر صحت اور مرض کے اعتبار سے۔ اب صحت کی حالت میں انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ضروری ہے، اور مرض کی حالت میں بندہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اقوال اور افعال کے اندر چند کے اندر فرق ہے۔ فَإِذَا أُرِيدَ، اگر ارادہ کیا جائے کہ ان یکون القول فی هذه صناعیا وجاریا علی نظام،
کہ ان معاملات کے اندر، یعنی ان تمام باتوں کے اندر بات ہو، ان تمام کہہ لیں کہ مسائل کے اندر بات ہو، اگر تو یہ ارادہ کیا جائے کہ ان میں بات ہو صناعین اصولی، یا کہہ لیں کہ ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، وہ جارین اعلیٰ نظام، اور ایک نظم و نسق کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کہتے اگر تو یہ کہا جائے کہ ان معاملات میں ساری جو ہم نے اختلافات پیچھے ذکر کیے، کہتے اس میں بات، یعنی ایک اس پر آپ صناعین میں نے اصولی اور ایک ترتیب کے ساتھ اگر کی جائے تو کہتے ہیں فیاجب ان یقالا، تو کہتے ہیں لازمی طور پر یہ کہا جائے گا کہ اولاً فیما تشترک فیہ ہذہ کلہ، فیہ ہذہ کلہ، کہ سب سے پہلے تو اس کو ذکر کیا جائے گا کہ جو ان سب کے اندر مشترک چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جن کے اندر مشترک ہیں ان کو پہلے ذکر کیا جائے گا، ثم یقال، پھر کہا جائے گا فیما یخص واحدۃ منہا، پھر جو ان میں سے ایک ایک کر کے اس کا ذکر کیا جائے گا جو اس کا اپنا خاصہ ہے۔ مثلا جو مثال کے طور پر فرض نماز کی جماعت اور منفرد آدمی کی جو جماعت ہے، منفرد آدمی کی جو نماز ہے، ان کے اندر جو مشترکات ہیں، جو مشترک چیزیں ہیں، ان کو پہلے ذکر کر دیا جائے، اور جو پھر ان کے اپنے اپنے خاصے ہیں ان کو ذکر کر دیے۔ کہتے ہیں اگر اصولی دیکھا جائے تو پھر تو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ پہلے مشترک چیزوں کو ذکر کر دیا جائے، مثلا سفر اور حضر والا جو بندہ ہے ان کی جو ایک جیسی چیزیں ہیں ان کو پہلے ذکر کر دیا جائے، پھر مسافر کے کچھ خاص احکام ہیں یا حضر والے کے کچھ خاص احکام، ان کو الگ الگ ذکر کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یا تو اس طرح کیا جائے، او یقال، یا یہ ہے کہ کہا جائے کہ فی واحدۃ منہا، کہ یا پھر ہر ایک کا کو الگ الگ ذکر کیا جائے، یعنی جو مشترکات ہیں یا کہ جو خواص ہیں ان کا فرق کیے بغیر ہر ایک پر الگ الگ، مثال کے طور پر مسافر کی نماز کا پہلے ساری چیزیں ذکر کر دی جائیں، اور جو حاضر ہے اس کی ساری چیزیں ذکر کر دی جائیں، چاہے اس کا وہ خاصہ ہے چاہے وہ اس کا مشترک معاملہ ہے، ہر ایک کو الگ الگ ذکر کر دیا جائے۔ اس طرح مریض کی نماز کو، ساری نماز کو ویسے ذکر کر دیا جائے، چاہے اس کے مشترک ہے یا کہ وہ اس کا خاصہ ہے۔ اس طرح جو صحت کی حالت میں جو پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اس کو بھی الگ الگ ذکر کر دی جائے، اسی طرح دیگر، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ یقال، یا یہ کہا جائے کہ فی واحدۃ منہا، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کے بارے میں بات کی جائے، وہو الاسہل، اور کہتے ہیں یہ آسان ترین ہے، ٹھیک ہے، یہ آسان ترین ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے بات بالکل آسان سے آسان ہوتی جائے گی، پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ انکان ہاضا نو، کرچے یہ جو قسم ہے نا، یعنی ذکر کرنے کی اور الگ الگ ذکر کرنے کی ایک ایک کر کے، مطلب انکان ہاضا نو من التعلیم، اگرچہ یہ تعلیم کی یہ جو صورت ہے نا، یارز منہ تکرار ما، اس سے کچھ نہ کچھ تکرار پیدا ہوگا، کہ مشترکات جو ہیں ان کو پھر دو دو بار ذکر کرنا پڑے گا، ایک بار مریض کی، ایک بار صحت کی حالت میں جو مشترکات، کہتے ہیں اس گرچہ تعلیم کی اس صورت کے اندر کچھ نہ کچھ تکرار بھی پیش آتا ہے، وہ الذی، اب یہی کہتے وہ طریقہ ہے، سالک الفقہاء، جس کو فقہاء نے اختیار کیا ہے، جس پر فقہاء چلے ہیں، کہتے ونحن نتبعہم فی ذلک، ہم ان فقہاء کی ہی اس بارے میں اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، لہٰذا کہتے ہیں فنجعل هذه الجملۃ، ہم اس جملے کو تقسیم کریں گے، منقسمتاً، تقسیم کریں گے، الی ستۃ ابواب، چھ ابواب میں، چھ ابواب اس کے بنائیں گے۔ پہلا باب ہے فی صلاۃ المنفرد الحاضر الامن الصحیح، پہلا باب کیا ہے کہ اس منفرد کی نماز کے جو حاضر ہے، یعنی مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، مقیم منفرد کی نماز، الامن جو امن میں ہے، خوف میں نہیں ہے، الصحیح اور صحت مند ہے، بیمار نہیں، چار چیزیں ہیں، منفرد ہے، حاضر ہے، بے خوف ہے، اور تندرست ہے۔ دوسرا باب ہے فی صلاۃ الجماعتی،
جماعت کی نماز کے بارے میں، یعنی فی احکام الامام والماموم فی الصلاۃ، یعنی امام اور مقتدی کے نماز میں جو احکام ہے اس بارے میں۔ تیسرا ہے فی صلاۃ الجمعتی، جمعہ کی نماز کے بارے میں۔ چوتھا ہے فی صلاۃ السفر، اس سفر کی نماز کے بارے میں۔ پانچواں ہے خوف کی نماز کے بارے میں، اور چھٹا ہے مرض کی نماز کے بارے میں۔ کہتے ہیں الباب الاول فی صلاۃ المنفرد الحاضر العامل الصحیح، اس منفرد مقیم کی نماز کے جو بے خوف ہے اور صحیح ہے، تندرست ہے۔ وہذا الباب فی فصلانی، اس میں دو فصلیں ہیں۔ پہلی ہے فی اقوال الصلاتی، نماز کے اقوال، یعنی ان منفرد حاضر اور تندرست اور بے خوف آدمی کے جو اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ پھر اس کے افعال کا ذکر ہوگا، پھر اگلے بندہ جو آئے گا اس کے اقوال اور افعال کا ذکر الگ الگ ہوگا۔ تو یہ تقسیم ہے۔ الفصل الاول فی اقوال الصلاتی، نماز کے اقوال، ٹھیک ہے۔ وفی هذا الفصل من القواعد المسائل، کہتے اس و مسائل، اس میں جو 9 مسئلے ذکر کیے ہیں اس فصل کے اندر، من قواعد المسائل، مسائل بنیادی مسائل میں سے اس فصل میں 9 مسئلے ذکر کیے جائیں گے۔ المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ ہے التکبیر، تکبیر، اللہ اکبر کہنا۔ اختلف العلماء فی التکبیر علی ثلاثۃ مذاہب، کہتے تکبیر کے بارے میں علماء کے 3 مختلف مذاہب ہیں، 3۔ فقوم، اب یہ تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ بھی ہے اور تکبیر انتقال بھی ہے، یعنی رکوع جاتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے، سجدہ جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، ساری یہ تکبیرات ہی ہیں۔ اس میں کہتے علماء کا اختلاف ہے ان تکبیرات کے بارے میں۔ تو قوم قالو، ایک قوم تو کیا کہتی ہے کہ ان تکبیر کلہ، کہ نماز کی جتنی تکبیرات ہیں ساری کی ساری واجب فی، ایک قوم تو کیا کہتی ہے کہ ان تکبیر کلہ واجب فی الصلاۃ، کہ تمام کی تمام تکبیرات میں نماز میں وہ واجب ہے، تکبیر تحریمہ ہو، رکوع والی تکبیر ہو، سجدے والی ہو، وغیرہ، ساری تکبیرات واجب ہیں۔ وقوم قالو، اور ایک قوم کیا کہتی ہے کہ انہ کلہ لیس بواجب، کہ یہ ساری کی ساری تکبیرات، چاہے تکبیر تحریمہ ہو چاہے دوسری تکبیرات ہو، ساری کی ساری واجب نہیں ہے، کوئی بھی واجب نہیں ہے ان میں سے۔ وہ شاذ، کہتے ہیں یہ شاذ موقف ہے، یہ موقف ہٹا ہوا ہے، شاذ ہے۔ وقوم، اور ایک قوم ہے وہ اوجب تکبیرت الاحرام فقط، انہوں نے صرف تکبیرت الاحرام یعنی تکبیر تحریمہ ہی واجب قرار دی ہے، صرف، باقی تکبیرات فرض نہیں ہیں، باقی تکبیرات واجب نہیں ہیں، پہلی تکبیر واجب ہے صرف۔ وہم الجمہور، اور یہ جمہور ہے۔ جمہور کا موقف کیا ہے کہ پہلی تکبیر نماز میں واجب ہے جب نماز شروع کرتے ہیں، باقی والی جو ہے نا مستحب ہے، اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر پہلی تکبیر ہی نہیں کہی تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اقوال ہیں، پہلا ہے کہ ساری کی ساری تکبیرات واجب ہیں، دوسرا ہے کہ ساری کی ساری غیر واجب ہیں، تیسرا ہے کہ پہلی واجب ہے باقی غیر واجب، اور یہی جمہور کا موقف جو ہے نا یہ راجح ہے، یاد رکھیں۔ اب اختلاف کا سبب الاختلاف من اوجبہ کلہ ومن اوجب منہ تکبیرت الاحرام فقط۔ اب یہ جو 2 ہے نا، اب تیسرا تو انہوں نے کہا تھا نا کہ جس نے کہا تھا کہ بالکل بھی واجب نہیں ہے کوئی بھی تکبیر، وہ تو شاذ ہے، اس کی تو ذکر ہی نہیں کرنا نا انہوں نے۔ جو 2 ہے نا، یعنی پہلا اور جو تیسرا ہے، ان کے اختلاف کا سبب اختلاف من اوجبہ کلہ، ان کے اختلاف کا سبب کہ جس نے ساری تکبیرات کو واجب کہا ہے، ومن اوجب منہ تکبیرت الاحرام فقط، اور ان کا اختلاف کہ جنہوں نے صرف تکبیرت الاحرام کو واجب کہا ہے، ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ معارضۃ ما نقل من قولہ لما نقل من فعلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ افعال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کردہ قول کے ساتھ معارضہ ہے۔ معارضۃ ما، ان احادیث کا معارضہ ہے، نقل من قولہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نقل کی گئی، یعنی آپ کی قولی حدیث کا، لما نقل من فعلی، آپ کی فعلی حدیث کے ساتھ معارضہ ہے۔
فَأَمَّا مَا نُقِلَ مِن قَوْلِهِ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نقل کی گئی ہیں، آپ کے فرمان جو نقل کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ فحدیث ابی ہریرہ المشہور، وہ ابو ہریرہ کی مشہور حدیث، ان النبی، یعنی حدیث مسیء الصلاۃ جس کو کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس سے آپ نے نماز سکھائی تھی، کیا کہا کہ اذا اردت الصلاۃ فاسبغ الوضوء، یہ بخاری مسلم کی ہے، جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو فاسبغ الوضوء، تو عمدہ طریقے سے وضو کرنا، ثم استقبل الصلاۃ قبلہ، پھر قبلہ کی طرف منہ کرنا، ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہو، ثم اقرا، پھر قرات کرو۔ اب یہ حدیث، اس کے اندر آگے والی جو تکبیرات ہے نا اس کا ذکر نہیں ہے، صرف پہلی تکبیر کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ کا۔ کہتے ہیں فمفہوم ھذا، تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہوا ان تکبیرۃ الاولی ہی الفرض فقط، اس حدیث سے جو مفہوم لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر اولی ہی فقط فرض ہے، صرف تکبیر اولی ہی فرض ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ التَّكْبِيرِ فَرْضًا، کہتے ہیں اگر اس کے علاوہ، پہلی تکبیر کے علاوہ کوئی اور تکبیر بھی فرض ہوتی تو لا ذکرہ لہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو یہ تکبیر ذکر ضرور کرتے، کما ذکر سائر فروض الصلاۃ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نماز کے فرائض کا ذکر کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر کر دیتے۔ تو آپ نے صرف پہلی تکبیر کا ذکر کیا، اس کے بعد رکوع سجدے وغیرہ کا ذکر تو کیا، لیکن اس کے ساتھ تکبیر کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے ابی ہریرہ کی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی جو جمہور ہے ان کا یہ موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیرہ اولیٰ کا ذکر کیا ہے، باقی تکبیروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ آپ فرائض سکھا رہے تھے، نماز کے فرائض سکھا رہے تھے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟ جس کو سمجھ نہیں آئی یا جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ بتائیں جی۔ جی وہ یہ سمجھ آئی کسی کو بھی میرا خیال؟ شیخ معظم، یہ جو تکبیرات کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک لوگ کہتا ہے کہ تکبیر نماز سے واجب ہے، دوسرا جو ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کا ہی وہ کہہ رہا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کرتے ہیں جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نماز کو، اور جو باقی رکعتوں میں جو ہم تکبیر کرتے ہیں تو وہ تکبیر کہلاتی ہے، ہم اس کو رفع یدین کہیں گے؟ نہیں، تکبیر تو وہ ہوتی ہے نا، تکبیر تو وہ ہوتی ہے، رفع الیدین الگ چیز ہے، رفع الیدین ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں، تکبیر ہے زبان سے اللہ جی اکبر جی، کہنے کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں، اچھا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے؟ تو شیخ مطلب جب سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، مجھے بات اب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ زبان سے تو سبھی ادا کرتے ہیں، چاہے رکوع میں جائیں، صرف رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ ہوتا ہے، باقی جب آپ سجدے یہ تو آپ ادا میں یا کرتے ہیں نا، سجدے سے اللہ اکبر کہہ رہے نہیں یہ آپ ادا کرتے ہیں نا، اگر آپ ادا نہ کریں تو کیا آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہو؟ جی ہوگی، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو آپ ادا کرتے ہیں، اگر آپ کا کہیں فرض کیا رہ جاتا ہے، سجدہ سے اٹھے ہیں آپ، اللہ اکبر کہنا بھول گئے، ٹھیک ہے، آپ نے ایسے ہی اٹھ کے جو ہے نا وہ اپنا ہوں تشہد شروع کر دیا ہے، تو آپ کی کیا نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے وہ تو ان کے نزدیک تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی کمی ہو جائے گی نماز میں، اور جو کہیں گے کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی تکبیر صرف واجب ہے باقی تکبیرات واجب نہیں، وہ کہیں گے آپ کی نماز ہو گئی ہے، تو لیکن پہلی تکبیر کے اندر اگر آپ پہلی تکبیر ہی نہ کہیں، یعنی آپ رفع الیدین کریں اور نماز شروع کر دیں اور زبان سے اللہ اکبر نہ کہیں، آپ نماز میں شامل ہی نہیں ہوں گے، نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوگی، تو یہ نماز ہوگی ہی نہیں، چاہے آپ پوری نماز باقی پڑھ دیں لیکن آپ نماز کا حصہ ہی نہیں بنیں گے، یہ فرق ہے۔
واما ما نقلا من فعلہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل منقول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعلی طور پر کیا ہے وہ جو منقول ہے، ان میں سے کہتے فمنہا، ان میں سے حدیث ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ انہ کان یصلی فیکبر کلما خفض ورفع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے جب بھی نیچے جھکتے اور جب بھی سر اٹھاتے، یعنی جھکتے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے، یہ آپ کا فعل مبارک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باقی تکبیرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ثم یقول، پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انی لاشبہکم صلاتم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں مشابہت رکھتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ نے نماز کا طریقہ بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر بعد میں کیا فرمایا کہ میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشابہت رکھتا ہوں۔ تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے اور اٹھتے وقت ہر ایک وقت تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے۔ اب دوسری حدیث، ومنہا حدیث مطرف ابن عبداللہ ابن شخیری، یہ ان کی حدیث ہے، قال کہتے ہیں صلیت انا و عمران بن حسینی، میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے نماز پڑھی خلف علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، فکان اذا سجد کبرا، آپ جب سجدہ کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، واذا رفع راسه من الرکوع کبرا، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ ایک منٹ بخاری میں چیک کر لوں یہ اس طرح کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں۔ 786، یہاں جو لفظ ہے نا جی، کان اذا سجد کبرا، جب آپ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر، واذا رفع راسه من الرکوع نہیں ہے، یہ من الرکعتین ہی ہے، کیا جب آپ اپنا سر اٹھاتے من الرکعتین دو رکعتوں سے، یعنی اٹھتے دو رکعتوں سے، یا یہ ہے کہ واذا رفع راسه من السجدۃ، ٹھیک ہے، یہ مراد ہوگا کہ من السجدۃ، یا تو سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں سے سر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، یہ ہو سکتا ہے۔ فلما قضا صلاتہ، جب نبی انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ونصرفنا، اور ہم چلے گئے، تو اخذ عمران بیدہ، تو عمران نے ان کا ہاتھ پکڑا، وقال، اور کہا اذکرنی ھذا صلاۃ محمد، کہ اس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی ہے، یاد دلا دی، یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، سجدے کو جاتے یا سجدے سے سر اٹھاتے تو آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ کہتے فل قائلون، اب اس میں جو ہے نا اب خلاصہ نکال رہے ہیں، فل قائلون بی ایجابی، جو لوگ
تکبیر کو واجب کہتے ہیں، تکبیر کو یعنی تمام کی تمام تکبیرات کو جو واجب کہتے ہیں نا، تو تمسکوا بہذا العمل المنقول فی هذه الاحادیث، انہوں نے اس عمل سے دلیل پکڑی ہے جو ان احادیث کے اندر نقل ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، تکبیرات انتقال ادا کرنا، اس سے جو انہوں نے یہ نبی کا جو عمل ہے اس سے انہوں نے حجت پکڑی ہے۔ وقالوا، اور کہا کہ الاصل ان تکون کل افعاله التي اتت بیانا لواجب، کہتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ ان تکون کل افعاله، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کے تمام افعال التي اتت بیانا لواجب، جو کسی واجب کو بیان کی وضاحت کے لیے آئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی افعال کسی واجب کے بیان کے لیے آئے ہیں، محمولتاً علی الوجوب، تو وہ وجوب پر معمول ہوں گے، یعنی وہ بھی واجب ہوں گے، یعنی جو آپ کا فعل کسی واجب کے بیان یا توضیح کے لیے آیا ہے وہ خود بھی واجب ہی ہوگا، کما قال، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اب یہ واجب ہے، سلو کمارا یعنی میری طرح نماز پڑھو، میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھو، یا مجھے جس طرح تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنا یہ امر ہے، یہ واجب ہے، کہتے ہیں کہ اب آگے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بھی واجب ہوگا، وہ آپ کا جو طریقہ جس میں آپ نے پڑھ کے دکھائی ہے، کس طرح پڑھ کے دکھائی ہے، اب وہ بھی واجب ہی ہوگا۔ اس طرح ہے وَخُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ، آپ اپنے مناسک مجھ سے سیکھ لو، یعنی حج کے مناسک۔ اب اصل تو ہے کہ حج کے مناسک سیکھنے ہیں، آپ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے اس طرح حج کرنا کہتے ہیں واجب ہے۔ آپ یہ انہوں نے جو وجوب کے قائلین ہیں نا، جو تمام تکبیرات کو واجب کہتے ہیں، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل جو کسی واجب کی توضیح و بیان کے لیے آیا ہے وہ بھی واجب ہی ہوگا۔ وقال الفرقۃ الاولی، اور جو پہلا گروہ ہے اس نے کیا کہا کہ ما فی هذه الاثار يدل على ان العمل عند الصحابہ انما كان على اتمام التکبیر، کہ ما فی هذه الاثار يدل، جو ان احادیث کے اندر آیا ہے نا، يدل وہ دلالت کرتا ہے، اعلیٰ اس بات پر کہ ان العمل عند الصحابتی، کہ صحابہ کے ہاں جو عمل تھا، انما کان اعلیٰ اتمام التکبیری، وہ کیا تھا، تمام تکبیرات کو مکمل کرنا، یعنی اتمام تکبیر کی ہر جگہ ہر انتقال پر تکبیر کہنا، یہ عمل تھا صحابہ کے ہاں۔ ولذالک کان ابو ہریرہ، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ انی لاشبہکم صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ، کہ میں تم سب میں سب زیادہ نماز کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ وقال عمران، اور عمران بن حسین نے بھی یہ کہا کہ اذکرنی ھذا، کہ اس نے یعنی اب علی رضی اللہ عنہ نے یاد کرا دیا ہے مجھے، بصلاتی، اپنی نماز کے ذریعے، صلاۃ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یعنی مجھے نبی کی نماز یاد کروا دی اس نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے ہاں تمام تکبیرات کو پڑھنا یہ معمول تھا۔ کہتے وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ نَفْلًا، جس نے تمام تکبیرات کو ہی نفل بنایا ہے، یعنی غیر واجب قرار دیا ہے، فضعیف، تو ان کا کہتے ہیں موقف بالکل ہی ضعیف، کمزور ہے۔ کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ قَاسَهُ، گویا کہتے شاید کہ ان لوگوں نے قیاس کیا ہو اس تکبیر کو بھی یعنی تکبیرات کو بھی علی سائر الاذکار التی، ان تمام بقیہ اذکار پر، نماز کے اقوال پر، التی فی الصلاۃ، کہ جو نماز کے اقوال ہیں، مما لیست بواجب، اور واجب نہیں ہے، یعنی جو نماز کے غیر واجب اقوال ہیں ان پر انہوں نے تکبیر کو بھی یا تکبیرات کو بھی انہوں نے قیاس کر لیا، کیونکہ قاس تکبیرت الاحرام علی سائر تکبیرات، کیونکہ اس نے تکبیرت الاحرام کو باقی دیگر تکبیرات پر ہی قیاس کیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے تمام تکبیرات کو جو ہے وہ نفل قرار دیا ہے، اس نے تکبیرت الاحرام کو بھی باقی تکبیرات پر قیاس کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو موقف ہے یہ تو مرجوح ہے۔ قال ابو عمر ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مذہب الجمہوری، یعنی جو چیز جمہور کے مذہب کو
تائید دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ ما رواہ شعبۃ بن الحجاج، وہ روایت ہے جو بن حجاج نے جو بیان کی عن حسن ابن عمران، حسن بن عمران سے، یہ حسن بن عمران مجہول ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یتم التکبیرہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے تکبیرات مکمل نہیں کہیں، یعنی آپ نے تمام تکبیرات نہیں کہیں، ٹھیک ہے، ہر تکبیر کو آپ نے ادا نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں الفلم یتم التکبیرہ، آپ نے تکبیرات کو مکمل نہیں کہا۔ تو اب یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، اس میں جو حسن بن عمران ہے یہ مجہول ہے۔ وصلیت مع عمر بن عبد العزیز، اور میں نے عمر بن عبد العزیز کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یتم التکبیرہ، انہوں نے بھی تکبیرات کو مکمل نہیں کہا، یہ ثابت نہیں ہے نا، جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ وما رواہ احمد بن حنبل عن عمر، کہتے ہیں جو احمد بن حنبل نے عمر بن خطاب سے جو روایت کیا ہے نا کہ انہ کان لا یکبر اذا صلی وحدہ، کہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو اللہ اکبر یعنی تکبیرات نہیں کہا کرتے۔ اب یہ روایت پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ عالم، تو والے نظر ہے یہ نہیں یہ بات۔ وکان ہؤلاء، گویا کہ ان لوگوں نے رعو، یہ سمجھا ہے، یعنی جو لوگ، ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ، یعنی ان لوگوں نے کہ جو، یعنی جمہور ہیں جنہوں نے صرف پہلی تکبیر کو واجب کہا ہے اور باقیوں کو واجب نہیں کہا، کہتے گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ راؤ ان التکبیر انما کان لمکان اشعار الامام للمامومین بقیامہ وقعودہ، کہتے یہ تکبیرات کا مقصد یعنی جماعت کی صورت کے اندر ہے، جب امام مقتدیوں کا نماز پڑھا رہا ہو تو معمومین یعنی جو مقتدی ہیں وہ امام کے قیام اور قعود کو جان سکیں، یعنی امام کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا نیچے ہو رہا ہے یا اوپر ہو رہا ہے۔ اب چونکہ اکیلے بندے کو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو پتہ ہی ہے وہ میں نیچے جا رہا ہوں یا اوپر اٹھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جو جماعت کی صورت کے اندر ہوگا تو چونکہ پھر اس نے یہ کہنا انما راؤ ان تکبیرہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکبیر جو ہے انما ہوا، یہ ہے فقط لمکانی اشعار الامام، امام کا آگاہ کرنے کے لیے، امام کے آگاہ کرنے کے لیے، للمامومین، معمومین مقتدیوں کو آگاہ کرنے کے لیے، بقیام ہی اپنے کھڑے ہونے کے متعلق، وقعودی اور اپنے بیٹھنے کے متعلق۔ وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ إِلَى هَذَا، کہتے ممکن ہے ان یکون الی ھذا کہ اس دلیل کی طرف گئے ہوں، الی ھذا ذهب من رآہ کلہ نفلا، کہتے وہ لوگ اس حدیث کی طرف گئے ہوں کہ جو ساری کی ساری تکبیرات کو نفل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ والی اس حدیث کی طرف گئے ہوں کہ وہ اکیلے ہوتے تھے تو تکبیرات نہیں پڑھتے تھے، وہ یہ کہیں گے نا کہ جب اکیلا ہے اس کو تکبیرات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جماعت کی صورت کے اندر جو تکبیرات کہی جاتی ہیں یہ تو اس لیے کہی جاتی ہیں کہ پتہ چل جائے پیچھے والوں کو کہ امام رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، انتقال یعنی نماز کے اندر وہ کہاں ہے امام، تاکہ اس کی اقتداء کی جا سکے۔ پر اب یہ جو ہے نا بات یہ درست نہیں ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ اکبر جو پہلی تکبیرۃ الاولیٰ، کیونکہ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، اور جو جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ انتہائی شاذ رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر پہلا تکبیر اولیٰ کہنا یہ واجب ہے، باقی تکبیرات کہنا مستحب ہے۔ کسی کا کوئی سوال وہ کر سکتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان